ویلکم ٹو دا شو۔ آج جس موضوع پہ اظہار خیال کر رہا ہوں اس کے لیے ایک انگلش کی اصطلاح ہے لپ سروس۔ اردو میں نہ جانے اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں نے 2 سال قبل جو میری ذاتی طور پہ علالت تھی، جب میں میو ہاسپٹل لاہور میں تقریباً 52 ڈیز ایڈمٹ رہا تھا، اور اس کے بعد گزشتہ کوئی سال، سوا سال، 1.5 سال میں میری والدہ ماجدہ کی شدید علالت تھی، تو اس دوران میں نے یہ مشاہدہ کیا، تجربہ کیا کہ ہمارے ہاں جو 95% لوگ ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں اور حلقہ احباب کے ساتھ صرف اور صرف لپ سروس کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ کوئی خدمت حکم ہو وہ بتائیے گا اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب معاشرہ ہے۔ اس کو اسلامی معاشرہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا، اور اگر یہ پاکستانی معاشرہ ہے تو پھر اس کی بنیادیں بہت کھوکھلی ہیں، اور لوگوں کا ظرف جو ہے وہ بہت ہی کم ظرفی کا عکاس ہے۔ احمد ندیم نے کہا تھا، احمد ندیم قاسمی نے، میرے پسندیدہ شاعر ہیں، کہ یہ کیا کہ لمحہ موجود کا ادب نہ کریں، اگر یہ شب ہے تو کیوں لوگ ذکر شب نہ کریں، اور کہیں وفا سر بازار بک نہ جائے ندیم، کہ اب تو لوگ محبت بھی بے سبب نہ کریں۔ اور اسی کا ایک سیکنڈ اس میں ایک شعر ہے کہ جو گفتگو تیری آنکھیں کریں وہ لب نہ کریں۔ تو سم ٹائمز، بعض اوقات یہ جب میں ایک ایکسٹمپور بول رہا ہوتا ہوں تو کسی شعر کا ایک مصرع جو ہے وہ ذہن سے محو ہوتا ہے، اور بعد میں وہ مصرع دوبارہ جو ہے وہ وارد بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو لپ سروس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کی اکثریت ہے وہ منافقت کا شکار ہے، اور وہ جن لوگوں کی انہوں نے کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کا ان سے تعاون کرنا ہوتا ہے یا ان کے حقوق کو ادا کرنا ہوتا ہے تو ما سوائے لپ سروس کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور ایک شعر ہے، وہ شعر یہ ہے کہ جو اہل وطن ہیں عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن۔ سنگ زنی کو آپ تھوڑا سا کنورٹ کریں بے حسی میں۔ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے تو بڑے بڑے جناب وہ القابات بھی ہو جاتے ہیں، اپنی وابستگی کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا، ہم تو ان سے بڑا کوآپریٹ کرتے تھے، ہم تو ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ اور لوگ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اپنے جو قریبی عزیز ہیں، اقربا ہیں، فیملی ممبرز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ آپ اس حق کو ادا کریں۔ یہاں میں نے اس پورے معاشرے کی یہ ریت دیکھی ہے۔ جو انگلینڈ کا معاشرہ ہے، فرانس، جرمنی اور یورپی ممالک ہیں، حتیٰ کہ ایران میں، بر صغیر پاک و ہند میں بھی بے شمار ایسے علاقہ جات ہیں، بے شمار ایسے ریاستیں اور صوبے ہیں کہ جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو یہ بات بڑی دور کی ہے، اور اتنی زیادہ بے حسی ہے کہ جس کا کوئی حد حساب نہیں ہے۔ میرا چونکہ تعلق، رابطہ اپنے ایسے دوستوں سے رہتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی، ارب پتی اور کھرب پتی بھی بنایا ہے، لیکن ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے سینے میں ایک انسان کا دل نہیں، بلکہ یا تو ایک پتھر رکھا ہوا ہے یا ایک چڑیا کا دل ہے۔ اور میں بے شمار ایسے ذاتی گہرے قریبی دوستوں کی مثال دے سکتا ہوں جو ہمیشہ مجھ سے لپ سروس بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے
تو خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے دھرے دھرے۔ بھلے کسی سے جتنا بھی استحقاق ہو کہ وہ جو ہے دستے تعاون کو دراز کرے کسی بھی معاملے میں، تو میں نے اپنی زندگی میں یہ میری والدہ ماجدہ نے، میرے والدین نے مجھے سبق دیا کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا، کسی سے اپنے مسائل کا تذکرہ نہیں کرنا، کسی سے اپنے مطالبات کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اور بے شمار ایسے جینون میٹرز تھے۔ میں نے تقریباً 35 ایئرز سے زیادہ گورنمنٹ جاب کیا۔ محکمانہ جو غفلتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت سی پروموشنز، بہت سے موو اوورز، بہت سی بیک ڈیٹڈ پروموشنز، بہت سی پرفارما پروموشنز، بہت سی فریش پروموشنز یہ راستے میں ہی رہ گئیں۔ اور جب میں نے ریٹائرمنٹ کے وقت جو ایک ریپریزنٹیشن تیار کی تو میرے وکیل جو پاکستان کے ایک ممتاز ترین وکیل ہیں کرمنل میٹرز کے بھی اور سروس میٹرز کے بھی، تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ کوئی ریپریزنٹیشن نہ کریں، ورنہ تو یہ لوگ آپ کی پینشن روک دیں گے، یہ تو آپ کے بقایا جات نہیں دیں گے، تو جو ملتا ہے حاصل کر لیں، بعد میں دیکھیں گے۔ بحمداللہ جو میرے کانٹیکٹس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطا کی ہے کہ جب بھی میں نے کوئی بھی مطالبہ گورنمنٹ سے کرنا ہے یا عدالتوں میں کرنا ہے تو مجھے یقین کامل ہے کہ مجھے ریلیف ملے گا۔ اس وقت جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جج صاحبان میں بہت سے ایسے سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہائی کورٹس کے جج ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں ریلیف دینے والے ججز ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک ایسے جج ہیں جو حقیقی معنوں میں انصاف پسند ہے اور بہترین ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں دنیا بھر کے جو منصف ہیں ان میں سے جناب قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی نمبر دوں تو میں ان کو پہلا نمبر دوں گا۔ بحمداللہ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد جو بہترین حکمران تھے ان کے بعد اس وقت ملک میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو وہ اپنے فرائض منصبی کو بطریق احسن سر انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کو ایک صحیح سمت میں لے کر جائیں گے۔ ابھی اس ویڈیو کا ایک دوسرا حصہ بھی آئے گا۔ میں اپنی ویڈیوز کو، اپنے پروگراموں کو طویل نہیں کرتا، تو نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔